توفیق سے آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 121 اور 122 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے یہاں سے غزوہ احد کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور اس سے قبل یہود نصارہ بالخصوص نجران کے عیسائیوں کو ان کے اشکالات اور اسی طرح سے ان کی جو اسلام کے خلاف سرگرمیاں ہیں وہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر خوب آشکار کر دی ہیں۔ اب غزوہ احد کا بیان اور پھر ضمناً اس میں غزوہ بدر کا بیان بھی آ جائے گا۔ یہ بیان فرما کر اللہ رب العالمین واضح یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ اے یہود و نصارہ، تم جتنی مرضی کوشش کاوش کر لو اسلام کے خلاف، جس طرح سے مشرکین مکہ ان کا بس نہیں چلا اسلام کے خلاف، تمہارا بھی بس نہیں چلے گا۔ ہمیشہ حق ہی غالب آیا ہے اور حق ہی غالب آ کر رہے گا۔ تجربہ دیکھیں پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا وَإِذْ، اور جب، غدوتا صبح سویرے نکلنے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی سے ایک غدین لفظ ہم ایک دعا کے اندر پڑھتے ہیں، جبکہ وہ دعا مسنون تو نہیں ہے۔ غدن وبصوم غدن نویت من شہر رمضان، یہ سنا ہوا ہے نا آپ نے، ٹھیک ہے، تو غدن آنے والے کل اور صبح کو کہا جاتا ہے، تو وہی اسی سے ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب آپ یا تو سویرے سویرے نکلا، من اہلی کا، اپنے گھر والوں سے، یعنی اپنے گھر والوں سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مقرر کر رہا تھا مومنوں کو، مقاعد للقتال، لڑائی کے مختلف ٹھکانوں پر۔ تُبَوِّئُ، بَوَّأَ یُبَوِّئُ کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ بتانا، ٹھیک ہے، مقرر کرنا۔ مقاعد یہ قاعدہ تن سے ہے، اور قائد کا مطلب ہوتا ہے ایک تو وہ قائد ہوتا ہے جو لیڈر، ٹھیک ہے، اور ایک قاعدہ سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ۔ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور مومنوں کو لڑائی کے لیے مختلف ٹھکانوں پر مقرر کر رہا تھا۔ واللہ، اور اللہ، سمیع، سب کچھ سننے والا، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اذ، جب، ہمت، ارادہ کیا، طائفتان، دو جماعتوں نے، منکم، تم میں سے، ان، یہ کہ، تفشلا، وہ تمہیں پھسلا دیں، ہمت ہروا دیں۔ واللہ، حالانکہ اللہ، ولیہما، ان دونوں کا دوست تھا۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ مومن بھروسہ کرے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور جب تو صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلا، مومنوں کو لڑائی کے لیے مختلف ٹھکانوں پر مقرر کرتا تھا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور جب تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، یعنی ان کا ہمت ہارنا سارے گروہ اور جو لشکر تھا اس کے لیے ہمت توڑنے والی بات تھی۔ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان دونوں کا دوست تھا۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ مومن بھروسہ کریں۔ غزوہ احد کا بیان شروع ہوا ہے۔ غزوہ بدر میں مشرکین کو جو ذلت امیز شکست ہوئی تھی، 70 مارے گئے، 70 قید ہوئے، اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے اگلے سال احد کا میدان سجایا، گرمایا۔ اس پر محترم بھائیو، صاحب ظاہر ہے وہ جوش انتقام میں تھے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین بھی، کیونکہ اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے،
تو اللہ رب العالمین بھی اہل ایمان کو تھوڑا سا مضبوط اور ان کو تھوڑے سے جو ہے امتحان سے گزار کر ان کو آئندہ کے لیے ایک مضبوط لاہ عمل اللہ رب العالمین دینا چاہتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ وہ ادھر سے انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے آ رہے تھے، اور ادھر سے بہت سارے مسلمان جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، وہ بھی بھرپور جوشیلے انداز میں نکل کھڑے ہوئے، اور یوں کر کرا کے مسلمانوں کا 1000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس میں 2 قبیلے جن کی پوری سربراہی جو ہے وہ تقریباً عبداللہ بن ابی منافق کر رہا تھا، 2 قبیلے تھے۔ ان قبائل کے نام بنو سلمہ اور بنو حارثہ ہیں۔ یہ 2 منافق یعنی ان کا جو سربراہ بنا ہوا تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا۔ تو اس اعتبار سے صاف ظاہر ہے یہ بہت بڑی تعداد تھی، یعنی تقریباً 1/3 تھا پورے لشکر کا، یعنی 300 کے قریب اس کے جنگجو تھے جو کہ نکل رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ اب جب اس غزوے کا آغاز یا اس غزوے کی شروعات ہونے جا رہی تھی تو صاحب ظاہر ہے اس کے لیے پہلے پلاننگ ہوتی ہے، مشورہ ہوتا ہے کہ کہاں جنگ لڑی جائے۔ تو اس کے لیے بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ لڑی جائے، کچھ نے کہا نہیں کہ مدینے کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے۔ تو بالآخر اتفاق اس بات پر ہوا کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ لڑی جائے۔ تو عبداللہ بن ابی جو کہ اس بات پر زیادہ اصرار کر رہا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر لڑائی کی جائے، جب چاروں ناچار اس کو ساتھ جانا پڑا تو راستے میں جا کر وہ، جسے ہم کہتے ہیں نا بٹر جانا، ہاں جی، راستے میں جا کر وہ بٹر گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں نے جو مشورہ دیا تھا میری تو بات سنی نہیں گئی، میری تو بات مانی نہیں گئی۔ حالانکہ یہ جو جہادی سفر ہے محترم بھائیو، یہ جتنا بھی ہوتا ہے اس میں مشورے کی حد تک تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس وقت، لیکن جب کوئی فیصلہ کر لیا جائے اس کے بعد کسی قسم کے کوئی اختلاف کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، پھر اطاعت ہی کرنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب مشورے کے لیے بیٹھے ہوں اس وقت آپ اختلاف کریں، رائے دیں، اگر رائے قبول کر لی جائے تو فبیہا، نہیں قبول کی جاتی تو اس کے اوپر ناراض ہو کر علیحدہ ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اب جب فیصلہ ہو چکا تو اب اطاعت کرنی چاہیے۔ لیکن چونکہ اس کی نیت کے اندر پہلے سے ہی کیا تھی، خرابی تھی، کھوٹ تھا، اور وہ بہانہ بنا کر وہاں سے نکلنا چاہ رہا تھا، تو اس نے بہانہ بنایا کہ دیکھو جی ساڑی تو پھر کوئی ویلیو نہیں، ساڑی تو کوئی گل سنی نہیں گئی، اس طرح کے طرح طرح کے بہانے، لہٰذا ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، اس میں تو شکست ہونی ہے، اس میں تو یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے، کیونکہ بات ہی نہیں سنی گئی، اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے، فلاں ہے فلاں ہے، ایسے بہانے کر کے وہ خود بھی وہاں سے نکلا اور اپنے وہ 300 جن کو لیڈ کر رہا تھا ان کو بھی لے کر وہاں سے نکل پڑا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ اس انداز میں کھینچا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بڑی کوشش کی، لوگوں کو لے کر صبح صبح گھر سے نکلے، ان کو ان کی جگہوں پر جو ہے وہ ڈپلائی کر رہے تھے، کھڑے کر رہے تھے، بٹھا رہے تھے کہ یہاں پر گھات لگا کر بیٹھو، اس راستے سے دشمن آ سکتا ہے۔ آپ پوری اچھی طرح سے پوری پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے تھے، لیکن 2 جماعتوں سے مراد وہ 2 قبیلے جن کی سربراہی عبداللہ بن ابی منافق کر رہا تھا، انہوں نے یہ یعنی ارادہ کر لیا کہ وہ کیا کرنے، ہمت ہار جائیں۔ حالانکہ ان کو نہیں چاہیے تھا ایسا کردار ادا کرنا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ پر توکل کرتے، بھروسہ کرتے، اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العالمین اس کے لیے نکلنے کا راستہ فراہم کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے، جو بندہ بھی اللہ پر توکل کرتا ہے۔ اب توکل کیا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کی بہترین مثال دی، اور آئیڈیل توکل جو ہے وہ پرندوں کے توکل کو قرار دیا۔ فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم، البتہ وہ تمہیں رزق دے، کما یرزق الطیر، جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ یغدوہ خماسا وتروح بطانا، وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔
اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کے توکل کو آئیڈیل کیوں قرار دیا ہے؟ حالانکہ انسان ہم اشرف المخلوق ہیں، کیا خیال ہے؟ اشرف المخلوق ہے نا، سارے مخلوقات کے سردار، ہمارے توکل کو آئیڈیل کہنا چاہیے تھا۔ انبیاء کا توکل، انسانوں کا توکل ہے، بڑا آئیڈیل توکل ہے، لیکن محترم بھائیو جو پرندوں کا توکل ہے نا، سبحان اللہ، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پر حکمت مثال دی ہے، اور کہہ لیں کہ تشبیہ دی ہے پرندوں کے توکل کے ساتھ۔ تو پرندوں کا توکل کیسے ہے؟ آپ نے دیکھا ہے ان کا چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، گھونسلہ، جو نہ بارش کو روک سکتا ہے نہ آندھی کو روک سکتا ہے۔ اچھا، ساری رات بارش برستی رہے، اولے بھی ہوں، شدید سردی ہو، ٹھنڈ ہو، ان کا وہ گھونسلہ ٹوٹ پھوٹ جائے، وہ جو ہے گھر ان کا ختم ہو جائے، تب بھی آپ نے دیکھا نا کہ صبح سب انسانوں کے اٹھنے سے پہلے وہ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انسانوں کے اٹھنے سے پہلے وہ اٹھے ہوتے ہیں اور رب کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ساری رات سانو پھانڈا پہ ہے، کیا خیال ہے، ساری رات تو ہم ٹھنڈ میں مرے، ہمارا تو سب کچھ اجڑ گیا، ہون تسبیح کرنے کی لوڑ ہے؟ نہیں محترم بھائیو، سب کچھ اجڑ جانے کے بعد بھی وہ رب پر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ پر توکل کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور رب کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی عبادت میں انسانوں سے پہلے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ ہے مثالی توکل۔ یہ کیا ہے؟ مثالی توکل۔ جب بندہ مثالی توکل کرتا ہے نا تو پھر اللہ رب العالمین کی رحمت اترتی ہے، پھر اس کی طرف سے مدد نازل ہوتی ہے۔ تو فرمایا اللہ ان کا دوست تھا، اگر وہ کھڑے رہتے نا، اگر وہ عبداللہ بن ابی کی بات نہ مانتے تو اللہ ان کا دوست تھا۔ اللہ نے، اور جس کا اللہ دوست ہو، آپ میں اپنے دوست کی جسے پنجاب میں کہتے ہیں کنڈ لگڑ دینی، ایسی نہیں نا لگڑنے دے، ہمارا دوست، ہم اس کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں۔ تو جس کا اللہ دوست ہے، کیا خیال ہے، اللہ دی کنڈ لگڑ دے گا؟ نہیں لگڑ دے گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ بھئی یہ جو جنگ ہے نا، یہ جنگ جہاد جسے کہا جاتا ہے، جہاد یہ وسائل کے ساتھ، افرادی قوت کے ساتھ، محترم بھائیو، اسلحے کے بل بوتے پر نہیں لڑا جاتا۔ یہ تو کوشش کرنی چاہیے جس قدر ہو سکے افرادی قوت، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے، کہ بندے کا رابطہ اللہ کے ساتھ کتنا مضبوط ہے۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو دوسرے مقامات پر سمجھائی ہے کہ جب تم کفر کے مد مقابل آؤ تو پھر اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، اللہ کو جتنا زیادہ یاد کرو گے، جتنا بھروسہ اللہ پر کرو گے، اسی قدر زیادہ اللہ کی مدد تمہارے پر نازل ہوگی۔ پھر کیسے کیسے اللہ تعالیٰ مدد اتارتا ہے، محترم بھائی انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر اس کے مناظر پڑھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی توکل اور بھروسہ کرنے والوں پر۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں کہ ایک بہت بڑی جماعت وہاں سے نکل گئی، بہت بڑی نفری پیچھے چلی گئی، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی قائد ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ حوصلے چھوڑنے والی باتیں کر رہے ہیں، اتنے لوگ 300 لوگ یہاں سے واپس چلے گئے ہیں، لہذا آپ مؤخر کر لو، تھوڑا ڈیلے کر لو، اور تعداد بنائیں گے، نفری بنائیں گے، جناب پھر جا کر مقابلہ کریں گے۔ نہیں، لیڈر کا یہ کام نہیں ہوتا، حالات آتے رہتے ہیں، لوگ ساتھ چھوڑتے بھی رہتے ہیں، لیڈر کا کام ہوتا ہے میدان کے اندر کھڑا رہے، لیڈر کا کام ہے میدان کے اندر کھڑا رہے۔ لوگ حوصلہ شکنی والی باتیں کرتے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا، بلکہ جتنے بچے تھے انہی کو لے کر پہنچ گئے میدان کے اندر، انہی کو لے کر میدان میں پہنچ گئے۔ وہ تو ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی، وہ درہ چھوڑ دیا گیا، ورنہ فتح تھی مسلمانوں کی، الحمدللہ ہر حال میں مسلمانوں کی فتح تھی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں بھی ساتھ چھوڑ گیا، فلاں بھی ساتھ چھوڑ گیا، فلاں بھی ساتھ چھوڑ گیا، نہیں، اس کو اللہ پر بھروسہ اور توکل اور اپنی لائن درست رکھنی چاہیے، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رکھنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین اس کی مشکل وقت میں مدد فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجیے ان آیات کو، جو بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجیے۔